بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب امامہ مبارک کی زیارت کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رنگ منسوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ ذیل رنگ کے لباس کا استعمال ثابت ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنا کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاک صاف نظر آتا ہے، اور اپنے مردوں کو سفید رنگ کے کفن دو۔ حضرت حلال بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت علی آگے تھے اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کی بات سنا رہے تھے۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ دو سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کے لیے کالے رنگ کی چادر تیار کر لی، آپ نے اسے اپنے اوپر ڈال دیا، جب پسینے کی وجہ سے اس میں اون کی بو آئی تو آپ نے اسے اتار دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفید، سرخ، سبز اور کالا رنگ یہ حدیث سے ثابت ہے، باقی رنگ بھی جائز ہیں، اس لیے کہ منع نہیں کیا گیا۔ امامہ شریف اکثر کالے رنگ اور سفید رنگ کا استعمال کرتے تھے۔ نسواری رنگ بھی امامہ شریف میں ثابت ہے۔ قمیض آقا علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا، لیکن تہبند یا شلوار قمیض کملی مبارک بھی ثابت ہے۔ کملی مبارک کے بارے میں مشہور ہے کہ کالا رنگ تھا۔ سبز رنگ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ جنتیوں کا لباس بھی قرآن کریم میں سبز بیان کیا گیا ہے، اس لیے سبز رنگ کی پگڑی کو دوسرے رنگوں پر ترجیح دیے بغیر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی اسے اپنا شعار اور امتیازی علامت بنا لے اور دوسرے رنگوں پر اس کو ترجیح اور فوقیت دے، ایسی صورت میں اس کو استعمال بدعت کہلائے گا، کیونکہ کسی مباح اور مستحب چیز کا التزام بدعت اور قابل ترک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور انہی کی نسبت سے اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، لہٰذا اس کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم۔